سارے ماشاءاللہ ایئر کنڈیشن دادا جی راستہ بیٹھے ٹیچر ہوتے بٹھائیے بٹھا دیا کرتے ہیں جی ساڈے چلتے ہیں تصویر اللہ کو بڑا کہ میں ان لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوں جن لوگوں کی میں کرسیاں سیدھی کرتا تھا اور ان کے آنے سے پہلے ان کی کرسی صاف کرتا تھا کہ سامنے آ کر بیٹھنا ہے، اور آج میں ان لوگوں میں بیٹھا ہوں کہ جن لوگوں نے ساری زندگی کسی کو اوپر جا کر دیکھا ہے، آپ وہیں رہتے ہیں جہاں وہ پہلے دن کھڑے ہوتے ہیں اور تھوڑے میں سے اونچا ذہن رکھ کے زندگی گزارتے ہیں۔ آج یہ اتنی کالج کے اساتذہ کرام میرے سامنے ہائی کوالیفیکیشن کے یہ مالک ہیں، میں اپنے چاند، اپنے مکھن، اپنی ملائی، اپنے اساتذہ کی موجودگی میں یہ بات کروں گا کہ استاد اور ماں باپ دنیا میں وہ دو رشتے ہیں جن میں حسد نہیں ہوتا۔ ماں باپ اپنی اولاد سے حسد نہیں کرتا اور استاد اپنے شاگرد سے حسد نہیں کرتا۔ ماں باپ جہاں بھی دیکھنا چاہتا اپنی اولاد کو اونچا دیکھنا چاہتا ہے، اور شاگرد جو ہوتا ہے استاد کا، استاد بھی اس کو ہر موقع پہ اونچا دیکھنا چاہتا ہے، اور جس جگہ پہ اس کے شاگرد کی تعریف ہو فوراً کھڑے ہو کے کہتا ہے یہ تو میرے شاگرد۔ اس کا مطلب ہے ماں باپ اور استاد یہ حسد سے پاک ہوتے ہیں اس رشتے سے۔ تو حسد کی تعریف یہ ہے کہ جس کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے اللہ اس کو عزت دیتا ہے، اور جس کا حسد کیا جاتا ہے اللہ اس کو اوپر پڑ جاتا ہے، اور جو حسد کرتا ہے وہ 40 سال بعد بھی یوسف کے آگے جھکتا ہے۔ حسد کی رفتار تیز ہوتی ہے، دنیا کو نظر آتا ہے کہ حسد کامیاب ہو رہا ہے، مگر جس کے ساتھ حسد کیا جاتا ہے وہ 40 سال بعد دنیا کو بتاتا ہے کہ نہیں، جس کا حسد کیا جاتا ہے اس کو منزل ملتی ہے۔ جھوٹ کی رفتار تیز ہوتی ہے، حسد کی رفتار تیز ہوتی ہے، مگر کامیابی اس کا مقدر نہیں ہوتی۔ اساتذہ اور ماں باپ وہ روڈ ہوتے ہیں، وہ سڑکیں، پاک بندی سڑک تے نہیں ہے، کتیاں جائی پاڑی۔ اساتذہ اور ماں باپ وہ روڈ ہوتے ہیں جس پہ چلنے والے، جس پہ سفر کرنے والے، جس پہ مستفید ہونے والے
अपनी गाड़ियाँ लेकर गुजरे, लैंड क्रूजर V8, TX, TZ, फॉर्च्यूनर, BMW, फोर्ड, कल्टस, रेंज रोवर, लेक्सी, GMC, अमेरिकन, किया स्पोर्टेज, होंडा सिविक, टोयोटा करोला, होंडा टॉक्सन, मेहरान, साबन नाली, बड़ी अल्लाह आप सबको दे इतनी गाड़ियाँ। तो इतनी गाड़ियाँ गुजरती हैं, रोड वही रहता है और उस पर गुजरने वाला अपनी मंजिल पर पहुँच जाता है। और साथी और माँ बाप भी यही रिश्ता है कि ये अपनी जगह पे रहते हैं, इनसे मुस्तफ़ीद होने वाले प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, जस्टिस बन जाते हैं, जज बन जाते हैं, AC बन जाते हैं, DC बन जाते हैं, सिविल इंजीनियर बन जाते हैं, नासिर नदवी बन जाते हैं। तो उस्ताद इकराम जो होते हैं वो अपनी थोड़ी सी तनख्वाह में सारी ज़िंदगी ऊंचा जनाब आला ज़ेर रख के गुजारते हैं कि मेरे से अगर एक शागिर्द भी कामयाब हो गया तो ये मेरी दौलत है। माँ बाप और साजा दोनों की दौलत जो होती है शागिर्द और औलाद होती है। मगर ये शागिर्द और औलाद इतने निकम्मे होते हैं, जब उस्ताद सड़क पे जा रहा हो तो लागे करीब से गाड़ी छू करके गुजारते हैं। हालांकि इनको पता नहीं इस गाड़ी का इंजन स्टार्ट करना एक उस्ताद ने सिखाया और इस गाड़ी पे मुझे उस्ताद ने बिठाया। मैं जहाँ भी गुजरूँ मेरा उस्ताद मुझे नज़र आए, मैं अपनी गाड़ी से नीचे उतर कर उनसे सलाम लेकर उनको साथ बैठा कर अपना काम नहीं बताता मैं कहीं जा रहा हूँ, उनको घर छोड़ के फिर सफ़र शुरू करता हूँ। अब मैं तो अपने स्कूल की बिल्डिंग को भी सलूट करके गुजरता हूँ जहाँ पढ़ा हूँ कि ये बिल्डिंग आम बिल्डिंग नहीं है, किस्मत में बशर तब्दील होती है, यहाँ एक मुक़द्दस फ़र्ज़ की तकमील होती है यहाँ। तो वो बिल्डिंग आम नहीं, जैसे दुनिया में किताबें ये सारी लाइब्रेरी में पढ़ी, मगर इसमें से एक किताब पे हम गिलाफ रख देना डाल के तो सभी ने बिना सोचे समझे कहना ये कुरान मजीद पढ़ा है कि तखसीस होगी ना उसकी। तो पूरी दुनिया की इमारतों में से बैतुल्ला पे एक गिलाफ डला हुआ है, तो पूरी दुनिया में तखसीस है कि ये कोई आम बिल्डिंग नहीं, ये आम कमरा नहीं है, ये आम इमारत नहीं है, ये कोई ख़ास कार है, तखसीस कर दी ना। इसी तरह जो उस्ताद होता है या स्कूल की बिल्डिंग होती है वो आम नहीं होता, उस बिल्डिंग से लीडर पैदा होते हैं, उस बिल्डिंग से कौमों की तकदीर बदलने वाले उस्ताद पैदा होते हैं, अफीसर पैदा होते हैं। अब मैं ये बात कहने के लिए ये आपको मिसाल दी है, हम कौन सा सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो हम शिकायत लगाएंगे प्रिंसिपल, हालांकि उस बच्चे को पता नहीं है कि ये उस्ताद की एक झिड़क मुझे प्राइम मिनिस्टर बना सकती है, कि अगर उस्ताद की एक झिड़क मैंने बर्दाश्त कर ली और मंजिल पे पहुंच गया। मगर मेरा पैगाम है नेट पे ये चले जानी है कि जो शागिर्द अपने उस्ताद का एहतराम नहीं करता और झिड़क बर्दाश्त नहीं करता वो फिर जमाल चौक से या फ्रूट वेचदा या रक्षा चलाता उसकी किस्मत इस तरह की हो जाती है। तो सानू चाहिए कि असी अपने साजा और माँ बाप की किसी भी बात को हैपर ना होइए, गुस्सा ना करिए, उन्हें लाइट मूड च लईए कि साड़ी बेहतरी वास्ते कर रहे, मगर साढ़े बच्चे जनाब मैं लगा क्लिप बनाने जी, हमारे साजा जो है ये बड़े सख्ती करते हैं, मैं प्रिंसिपल को दिखाऊंगा, तो प्रिंसिपल भी तो किसी के साथ से पढ़ा है, प्रिंसिपल सबको भी चाहिए कि बच्चों के सामने उस्ताद इकराम को ना डांटे, उनको बोले ठीक है बच्चे मैं पूछूंगा, बच्चे की तो कोशिश होती मेरे सामने डांटे। इसी तरह आज खुदकुशियाँ क्यों ज़्यादा हो रही हैं, हमें बर्दाश्त क्यों कि हम किसी की गलती को उसकी गलती बयान करने वाले के सामने मदई के सामने उसको झटकते हैं, तो मदई तो चाहता है मेरे सामने इंतकाम सामने आ जाए। तो जो तनाए लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, उन्हें दो चार किस्मां ने साढ़े पाकिस्तान के अंदर तो खास करके रवायत है कि असी कहने हैं कि असी इधरों किसी नाल ज्यादती करिए तो सानू फड़न वास्ते 20 साल चाहिए, तो जे साढ़े नाल कोई करे तो असी इन्हें हुणे ही फाइल आ दिता जाए। तो ये दो रुख नहीं चलते, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के असूलों से, खुशबू आ नहीं सकती इन फार्मी फूलों से खुशबू नहीं आती। तो ये हमारा जो होना चाहिए ना काम, हमारा अपने लिए जो ज़हन होना चाहिए वही किसी के लिए होना चाहिए। ये पहले तकसीम ख़त्म करनी है कि मैं मालिक हूँ और ये मुलाज़िम, ये मैं शागिर्द हूँ, ये उस्ताद है, ये प्राइवेट पढ़ाता है, तो मैं इसकी बात उस तरह नहीं माननी जिस तरह सरकारी टीचर है।
اور سرکاری ٹیچروں کے بارے میں تو بچوں کا مائنڈ سیٹ بالکل خراب ہو گیا. مار نہیں پیار، یہ بورڈ جب سے لگ گئے نا، مار نہیں پیار، سب سے بچے برگر بن گئے. ساڈے دور چ ایک چھانٹا ہوندا سی جڑا گھوڑیاں نوں ماریا جاندا، وہ کالا جہا ساڈے واسطے ہوندا سی. جدوں ٹیچر نے کلاس چ وڑ جانا تے بس پھر انہوں نے کہنا نہیں سی ہوندا کہ میں آ گیا. 80 منٹ پہلوں کہنے لگ پینا سر جی کا ٹیچر آ پھر ڈاریا سیدھے ہو جاؤ. یہ ہوتا تھا ڈر. یہی ہمارا اپنے ماں باپ کے دور میں گھر میں ڈر ہوتا تھا کہ ابو گھر آ جانے تو سب نے خود ہی لوگ چھپ جانا. ہوں بھائی کرونا ماڈل ہے، ہوں پیو لکدا وا بھی میں کدھر لکاں، بچے آئے نے گھر تے بال آپ ہی کہندے نے ڈونٹ ٹچ می لائف، ڈونٹ ٹچ می ڈور، میرے دروازے کو مت کل پتہ نہیں میں ڈسٹرب ہوتا ہوں. جن نے جم کے 20 سال یہ خاطر ڈسٹربنگ چ گزاری ہے، وہ کمرے نو ہاتھ لان لگے پیو تو ڈسٹرب ہوتا ہے. باپ ساری زندگی اولاد کے لیے ڈسٹرب رہتا ہے، استاد ساری زندگی شاگرد کے لیے ڈسٹرب رہتا ہے. اور شاگرد کیا کرتا ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا. اور میں جب پرائم منسٹر سے بھی ملا اور جہاں بھی جج صاحبان کو خطاب کرتا ہوں، پولیس کو کیا، جیل میں کیا، میں وہاں یہ بات ضرور کرتا ہوں کہ پاکستان میں آج جتنے بڑے بڑے عہدوں پہ جاتے ہیں، جس قوم کا لیول یہاں تک پہنچے کہ سازہ روڈ پہ آ کر اپنے ہی شاگردوں سے، اپنے ہی تراشے ہوئے ہیروں سے انصاف مانگے جوہری ہو کر، تو وہ پھر ڈوب مرنے کا مقام ہے. شیم فار یو. استاد کے انصاف کو تو شاگرد پرائم منسٹر ہاؤس سے چلے اور خود پاک وطن کے سپیریئر کالج میں آ کر کہے آئی سلوٹ یو سر جی، آپ کی بدولت میں یہاں تک پہنچا ہوں، میرے لائق حکم ہے تو آپ کے دروازے پہ میں آپ کے لیے انصاف لے کر. یہ ہوتا ہے ویژن. مگر ہمارے اساتذہ تو روڈ بلاک کرتے ہیں اور روڈوں پہ بیٹھ کے اپنا حق مانگتے ہیں، دھوپ میں بیٹھے رہتے ہیں اور تماشا لگا ہوتا میڈیا پہ. تو کوئی یہ نہیں سوچتا کہ ان سازوں سے پڑھ کے تو میں یہاں تک پہنچا. تو ہماری بدقسمتی، ہماری ترقی میں رکاوٹ یہ چیزیں ہیں. میں نے ترکی کے ایک جہاز میں دیکھا کہ استاد بیٹھ گیا اور پائلٹ نے لانچ کیا مجھ کے ادب میں کہ آج میرے ٹیچر بھی میرے جناب جی ڈرائیو میں جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے فخر ہے، اور مجھ سے جہاز چل نہیں رہا کہ میرے استاد ساتھ بیٹھے ہوئے. تو ساڈے تسی دیکھ لو ماحول کس طرح دے ہو گئے نے کہ اسی خود جتھے ساڈا شاگرد بیٹھا ہوئے عزت بچانا چاہنے کہ کتے میری عزت لا گیا جی نہ برادر، کیونکہ انہوں نے بعد چ کہنا بس آپ نے گھبرانا نہیں، انہوں نے بس یہ کہنا بعد میں آپ نے گھبرانا نہیں. تو پہلے نمبر پہ میں استاذہ کو یہ نصیحت کروں گا کہ بچہ سکھانے سے نہیں سیکھتا، بچہ مارنے سے نہیں سیکھتا، بچہ دیکھنے سے سیکھتا ہے. جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. تسی دیکھیں بازار چ بڑے بڑے حاجی سنا اللہ دکاناں بنا کے بیٹھے ہوندے ہیں، حاجی صاحب الحاج صاحب، انہاں شو کیس چ لائٹاں لائیاں ہوندیاں. جیڑی جتی شو کیس سے چمکدی ہے نا وہ سڑک تے آ کے نہیں چمکدی. بندہ دا یار اتنے بڑی سونی لگی تھی گئی سی کوئی روتے حاجی ہونا بلب لائے. فرق ہے نا. پھر حاجی ہونی بھی بٹن ادو چھڑتے ہیں جدو گاہک نو انیا کرنا ہوتا ہے بھی چھڑ دے بھی چھڑ دے. لاگے جتنے بیٹھے ہوتے ہیں وہ لاگے بٹن ہوتے ہیں یہ کری ہوتے. یعنی کہنے کا مقصد ہے کہ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. یہ بلیک بورڈ کا بڑا تل ہے کہ بچے کو سکھانے میں. بچہ دیکھ کر سیکھتا ہے. جو بچہ استاد کو کرتے دیکھے گا وہی سیکھے گا. گھر میں بچہ جو ماں باپ کو کرتے دیکھتا ہے وہ سیکھتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ نہ آپ کی زبانی بولنے سے بچہ سیکھے گا اور نہ آپ کا کوئی ادھر اسمبلی میں لیکچر سے بچہ سیکھے گا. یہ جو ہوتا ہے نا جی موٹیویشنل اسپیکر ہے یہ جی 1 گھنٹے کا لیکچر دے گا اور بچے جناب جی ٹھیک ہو جائیں گے. اگر بچے ٹھیک ہونے ہو تو پاکستان تو آدھا موٹیویشنل اسپیکر بن چکا ہے. دیکھ لیں نیٹ پر پڑا موٹیویشنل اسپیکر سے نہیں بچے سیکھتے. بچے اپنے استاد سے سیکھتے ہیں کیسے استاد کا بولنا ان کے لیے بولنا ہے.
استاد کا اچھا لباس پہن کے آنا یہ ان کے لیے سیکھنا ہے، استاد کا غصے کی حالت میں برداشت کر جانا یہ بچہ سیکھتا ہے، استاد اپنے بچوں کے سامنے پریشانی کی حالت میں بیٹھا ہے تو پھر بھی کہہ رہا ہے کہ بچے آپ پڑھیں، تو یہ بچہ سیکھتا ہے کہ اس کو یہ سارے رویے استاد نے اپنی پریکٹیکلی زندگی سے دینے۔ بچہ ماں باپ کے پاس نہیں اتنا رہتا جتنا آپ کے پاس رہتا ہے۔ تو ساڈے استاد تے آਉਂਦੇ ਪੁੱਛਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਹੈਗਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਾ بھی وہ تو پڑھنے آئے ہیں، صحیح بات ہے۔ تو آپ رکھے ہی ادھر پڑھانے کے لیے سارے اساتذہ، آپ کا کام ہی یہاں پڑھانا ہے۔ آپ گھر میں سے جتنے مرضی پریشان ہوں مگر آپ کو سب سے پہلے کلاس میں آ کر اسمائل دینی چاہیے تاکہ آپ کے بچے سمجھیں کہ میرا ٹیچر آج بالکل فریش ہے، انہوں نے گھر جاندے آج کیا بیگم نے بسم اللہ ویلکم ٹو بیک۔ مگر ہمارے ٹیچر اکثر کلاس میں آ کر بھی میں نے دیکھا ہے وہ پریشان بیٹھے ہوتے ہیں۔ استاد کبھی بھی پریشان نہیں ہوتا کیونکہ اس نے تو پریشانیوں کا حل بتانا ہوتا ہے۔ تو اگر استاد ہی خود پریشان ہو جائے، آپ صرف پرنسپل کے کمرے میں پریشان ہوا کریں کیونکہ آپ کے پریشانی کا حل تو اس کمرے میں ہوتا ہے، اس کمرے میں تو اپنے بچوں کے مسائل دور کر دیں۔ اب بچہ دوسری تیسری دفعہ آپ سے پوچھ لے تو سب سے پہلے استاد میں برداشت کا شکار ہوتا ہے۔ مولا علی پاک کے پاس جب قاتل آیا انہوں نے زخمی کر دیا تو شیر خدا تھے، مولا علیہ السلام کہتے ہیں میرے بچوں وہ میرا قاتل کہاں ہے؟ تو حسین کہنے لگے کہ بابا وہ تو گرفتار ہو گئے۔ تو کہنے لگے بھی آج گرمی بڑی ہے تو میٹھا شربت لاؤ بنا کر۔ بچوں نے سمجھا کہ حضرت نے خود پینا ہے، لے کر آئے۔ تو جب بن گیا تو کہنے لگے جاؤ میرے قاتل کو میٹھا پانی پلا کر آئے۔ یہاں میں ایک لفظ کہوں گا، علی علی سارا جگ کرتا ہے، اپنے اپنے رنگ وچ کرتا ہے، مگر جو علی کرتا وہ کوئی کوئی کرتا ہے۔ ہم تو صرف علی کا نام لیتے ہیں، باقی ان جیسا کردار نہیں ہمارے پاس۔ کہنے لگے بیٹا میرے قاتل کو پانی پلاؤ، تو کہنے لگے یہ لفظ میں کیوں اساتذہ کرام میں مولا علی سے بات شروع کی ہے کیونکہ سبھی صحابہ نے علی سے سیکھا ہے۔ جتنے خلفائے راشدین تھے نا وہ سارے رہنمائی مولا علی پاک سے لیتے تھے کیونکہ علم بڑا تھا ان کے پاس۔ اور کیوں نہ ہوتا جن کو گود نبوت سے دین ملا ہو، تربیت مصطفیٰ نے کی ہو، تو جہاں سے دین چلا، جہاں سے دین